بیچارہ مکھن لال ہے یا کوئی اور ٹیچر ہے جو سری نگر میں کسی کو پڑھاتا ہے یا کسی اسکول کا پرنسپل ہے، تو اس کے خلاف کیا ریزسٹنس کرنی ہے؟ ریزسٹنس تو اگر آپ نے کرنی ہے تو ملٹری کے خلاف کریں نا، ذرا کر کے دکھائیں، جائیں جا کے کہیں بم یا گولی مار کے دکھائیں تو پتہ چلے کہ آپ مجاہد ہیں۔ یہ بزدل قسم کے لوگ ہیں، جو عام آدمی جو زندگی میں زندہ لوگ ہیں ہمارے اربوں کی تعداد میں، ان سے کہیں ہزار گنا زیادہ بزدل قسم کے لوگ ہیں۔ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ جو ریلیجس کلیرکس ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، ان کو سانپ کیوں سونگ جاتا ہے؟ کیا دنیا میں کہیں جو بھی شکل ہے اسلام کی، کسی بھی شکل میں یہ کوئی جسٹیفائیبل ایکٹ ہو سکتا ہے؟ اور اگر جسٹیفائیبل ایکٹ نہیں ہے تو آپ بات کریں، آپ اس کو کنڈیم کریں تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈسکشن ہو اور لوگ کہیں کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، جی چلیں جی، یہ ریلیجس اسکالر بھی اس بات سے متفق ہیں، لیکن یہ اس بات سے متفق نہیں ہے کہ غلط ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ متفق ہیں اسلامک فنڈامنٹلزم کے ساتھ، وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی محفلوں میں، وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ لینگویج میں، ڈیفرنٹ کوڈنگ میں، ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کام بالکل درست ہے اور ہم نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت دوستو۔ آج بات کریں گے جموں کشمیر کے حالات پر۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں کشمیر گھاٹی میں رہنے والی ریلیجس مائنورٹیز کے کافی قتل ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پرومیننٹ ڈیتھس ہوئی ہیں، ماکھن لال بندرو جو کہ ایک کیمسٹ تھے، شری نگر میں اپنی دکان چلاتے تھے، سپندر کور شری نگر کے اندر ہی ایک اسکول میں وہ پرنسپل تھیں، اور ان کے ایک ساتھی دیپک چند کی۔ اس کے علاوہ اور بھی 3-4 انسیڈنٹس ہوئے جہاں پر اوورال 7 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کشمیر میں ملیٹنٹس نے ایک طرح کا پیغام دیا ہے، وہی خوف کا جو عالم جو 30 سال پہلے تھا کہ بندوق سے ڈراؤ، ایک کو ڈراؤ 1000 کو بھگاؤ۔ اس وجہ سے بہت سارے کشمیری پنڈت جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے وادی کشمیر کو چھوڑا بھی ہے پچھلے کچھ دنوں میں۔ سرکار کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ حالات پر جلد سے جلد قابو پائے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو جناب۔ بشانی صاحب، ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے گورنمنٹ کا فیلئر ہے، دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سرٹن آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر ہمیں قابو پانا ہوگا، جب تک کہ اس کے اوپر قابو نہیں پایا جائے گا یہ قتل عام یوں ہی چلتا رہے گا۔ آپ کیا کہیں گے کہ آخر یہ جو بک ہے یہ کہاں پر جا کے رکنا چاہیے؟ دیکھیں جی، وہ صرف ایک طبقہ ہی نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے گورنمنٹ کی فیلئر ہے، بلکہ اس واقعے کے ارد گرد جو ہے وہ بے شمار قسم کی کنسپیریسی تھیوریاں ہیں، جیسے کہ ہر واقعے کے پیچھے ہوتی ہیں۔ اسپیسیفکلی جو کشمیر میں ہوتا ہے اور کانفلکٹ زون میں ہوتا ہے، کسی بھی اور کانفلکٹ زون میں، اس میں ڈیفینیٹلی جو کہ بہت ساری گفتیں اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں آئی ایس آئی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں جب انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، جس کی وجہ سے کشمیر کے اندر ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے اور پھر اس سے آگے واقعات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک انگزائٹی کریٹ ہوتی ہے جس کا تعلق پوری اس مہم کے ساتھ ہے۔ لیکن اس میں جو ایک اور امپارٹنٹ ترین جو اسکول آف تھاٹ ہے کنسپیریسیز تھیوریز سے ہٹ کے، ہم یہ نہیں کہتے کہ رول آؤٹ کرتے ہیں کنسپیریسیز کو۔ ڈیفینیٹلی جہاں پہ اس طرح کا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے تو وہاں بہت ساری چیزیں، قتل، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، ان کی کوئی انسانی توجیہ یا انسانی تشریح کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں اس لیے ہم رول آؤٹ کسی بھی امکان کو نہیں کرتے، لیکن جو سب سے مجھے لگتا ہے کہ پراپر اور ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ سوچا سمجھا قسم کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قوتیں سرگرم عمل رہی ہیں کشمیر میں یا اس وقت سرگرم عمل ہیں، جن کو آپ ملیٹنسی کہہ لیں، ایکسٹریمسٹ کہہ لیں، یا فنڈامنٹلسٹ فورسز کہہ لیں، اسلامک جہادی کہہ لیں، لشکر طیبہ کہہ لیں، جیش محمد کہہ لیں، یہ جتنے گروپوں میں سے اس میں انوالو ہیں، یہ ان کی کارستانی ہے
اور اس کا ایک باقاعدہ جو ہے ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے. جیسا کہ ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے اس کا اگرچہ سلولی لیکن شیورلی ہم ایک طرح کا امپیکٹ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی اس طرح کی جو کہیں ایک کانفلکٹ چل رہا ہے. اور ظاہر کشمیر اس لسٹ میں ٹاپ پہ آتا تھا کہ ایک طرح کا ایک میسج گیا ہے کہ افغانستان میں ملیٹنٹ فورسز نے بندوق کے زور پر دنیا کی سپر پاور کو پیچھے ہٹا کے تو ملک پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور اس میں ظاہر ہے ان کی حرکات ایگزیکٹلی وہی ہیں جو طالبان کی حرکات تھی یا ہیں. اور یہ ہسٹری میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جو اسلامک ملیٹنٹ فورسز ہیں جو اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں یا اسلامک جہادسٹ کہتے ہیں، انہوں نے ماضی میں اس طرح کے بے شمار قتل کیے ہیں جن کی ایک طویل فہرست ہے. اور ان قتلوں میں بھی ظاہر ہے کہ بہت سارے الزامات دونوں طرف لگائے گئے، کبھی گورنمنٹ آف انڈیا پہ، کبھی گورنمنٹ آف اے جے کے پہ، کبھی انڈین ملٹری پہ، کبھی پاکستان ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز پہ. لیکن ان کا جو آؤٹ پٹ تھا وہ ایک ہی تھا کہ وہاں پہ جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے اور جو ڈیفرنٹ ریلیجیس ہارمونی ہے، اور جو لوگ مثلا جس طرح کے یہ مکھن لال صاحب تھے ایک مدت سے جو ہے یہ اپنا وہاں پہ ڈسپنسری چلا رہے تھے اور کمیونٹی کا ایک حصہ بن جاتا ہے نا، جیسے ایک لینڈ مارک بن جاتا ہے، اس طرح تھے. تو وہ اس طرح کے لینڈ مارکس کے خلاف وہاں پہ بہت پہلے سے 90s میں جب ملیٹنسی اپنے پیک میں تھی لینڈ مارکس کے خلاف اس طرح کا کام ہوا. اس میں سب سے بڑا لینڈ مارک تو خود پنڈت تھے، جو کشمیری پنڈتوں کی جو بستیاں تھیں وہ سب سے بڑا لینڈ مارک تھا ریلیجس ہارمونی اور کشمیری یونٹی کا یا کلچرل یونٹی کا یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس بے دردی سے تباہ کیا گیا. اب اس پہ الزام آپ کسی پہ لگاتے رہیں کہ جی اس نے حکومت نے یہ لوپ ہول چھوڑا یا اس نے یہ اعلان کیا یا فلاں نے کیا، لیکن آن گراؤنڈ تو یہی تھا نا کہ جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز تھی انہوں نے اتنا زیادہ دہشت اور خوف پیدا کیا پنڈتوں کے خلاف کہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور اس کی وجہ سے ان کا ایک بہت بڑا مقصد پورا ہوا. اور مقصد یہ پورا ہوا کہ اسلامک اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے ان کا، اور ہندو ورسز مسلم اور مسلم ورسز ہندو جو جنگ ہے اس کی جو تھیوری ہے ان کی وہ پروو ہوئی، اور اس حوالے سے ان کا جو فنڈامنٹلزم ہے اس کے جذبات ہیں ان کو ہوا ملی. تو یہ جو تینوں قتل ہیں اس کی آپ ہزار قسم کے جو ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں مجھے جو سب سے زیادہ ہے ایک بونڈی کوشش لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی ایک درست جو تصویر ہے اس کو پیش کرنے کے بجائے ہم کنسپیریسی تھیوریاں پیش کرنا شروع ہو جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل قاتل ہیں جن کے ہاتھ میں گن تھی، اب وہاں پہ کوئی جو جا کے گن چلائے گا وہ تو ایجنسی خود نہیں چلائے گی نا. اگر اس نے چلائی بھی ہے تو وہ کوئی کشمیری اس میں یوز ہوا، اور کشمیری بھی ایسا یوز ہوا جو ان چیزوں کو ثواب سمجھتا ہے، جہاد سمجھتا ہے. تو وہ اصل بندے کو ہم کیوں پیچھے لے جائیں اور ادھر ادھر سے چیزیں ڈھونڈ کے لے آئیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ کنسپیریسی، جس میں کہ ہم اصل مجرموں کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور اس طرح کی کنسپیریسی تھیوریز فلوٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ تو ہماری ہندو سکھ کمیونٹی تھی، پنڈت کمیونٹی کے لوگ تھے بیچارے، شہید ہو گئے اور بے گناہ مارے گئے. اس سے پہلے 2-3 مسلمان اس طرح صافی جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں، جن کا پتہ ہے جو بخاری تھے، شجاعت بخاری صاحب تھے، یا اس کے بعد الطاف قادری صاحب تھے جو ان کا آپ دیکھ لیں کہ وہ اس طرح سے مارے گئے، شہید ہو گئے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس پہ بھی لوگوں نے بالکل ایگزیکٹلی یہی تھیوریاں فلوٹ کی تھی، یہ جی فلاں ایجنسی نے کیا یا نہ کیا، بھائی کیا ہوگا، لیکن ایجنسیوں کے پان کون ہیں؟ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کے ان کے فٹ سولجر کا رول کون پلے کر رہے ہیں، ان کے بیا پہ گولی کون چلا رہا ہے، اور وہ کشمیری بھی ہے، جہادی بھی ہے، اپنے آپ کو دھرتی کا بیٹا بھی کہتا ہے، آزادی کی بھی بات کرتا ہے. تو پھر ہم اس کو اگر کور دیں گے تو یہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں، چونکہ اینی سمبل آف ہارمونی ان دا سوسائٹی جو ہے ان کے لیے ایک چیلنج ہے، اور وہ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. نیٹ شل میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں. جی، ماکھن لال بندرو کی ڈیتھ کی رسپانسبلٹی لی ہے دی ریزسٹنس فرنٹ نام کی ایک تنظیم نے.
یہ تنظیم ابھی حال ہی میں اگر آپ نے دیکھا ہو فلسطین کی طرز پر اب انٹرنیشنلائز کیا جا رہا ہے ان تنظیموں کو، اور یہ جموں کشمیر کا مسئلہ بھی اسی فرنٹ سے اسی حساب سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس تنظیم کے رسپانسبلٹی لینے کے بعد میں وہ جو کانسپیریسی تھیوریز کا بازار ہے وہ کافی حد تک الگ تھلگ پڑ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک سچ یہ ہے کہ جس مائنڈ سیٹ کی آپ نے بات کی اور بہت سارے لوگ اور بھی کرتے ہیں، کیا پچھلے 30 سالوں میں اس مائنڈ سیٹ میں کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو آج ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں؟ جناب یہ 30 سالوں میں ان کی واحد تبدیلی میں نے یہ دیکھی ہے کہ ایک تو ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جو طالبان فیکٹر ہے، دوسرا یہ جو ریزسٹنس کے نام سے انہوں نے یہ ایک ڈوگوسلا یا ایک جعلی قسم کا فیک قسم کا پلیٹ فارم لانچ کیا، اس کے پیچھے وہی جیش محمد، حزب المجاہدین یا جو بھی جس طرح کی ٹیررسٹ بے شمار گروپس ہیں، ان کے نام لینا بھی ویسٹ آف ٹائم ہے۔ تو انہوں نے یہ ملیٹنسی کو ایک نئی شکل میں لانچ کرنے کی کوشش کی، ریزسٹنس موومنٹ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس ریزسٹنس موومنٹ کے نام پہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی بہت عرصے تک کہ اب ہماری موومنٹ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ریزسٹنس کی طرف بڑھ گئی ہے، اور اب ہم ملیٹنسی کے بجائے سیاسی طور پہ مزاحمت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ جو پتھر بازی اس طرح کے بہت سارے ایک لمبا عرصہ اس پروسیس میں گزرا، بالآخر جا کے انہوں نے گن اٹھائی۔ یہ جو ایکٹ ہے اس وقت کا، ظاہر ہے یہ دنیا کی کسی ریزسٹنس میں بیچارہ مکھن لال ہے یا کوئی اور ٹیچر ہے جو سری نگر میں کسی کو پڑھاتا ہے یا کسی اسکول کا پرنسپل ہے، تو اس کے خلاف کیا ریزسٹنس کرنی ہے؟ ریزسٹنس تو اگر آپ نے کرنی ہے تو ملٹری کے خلاف کریں نا، ذرا کر کے دکھائیں، جائیں جا کے کہیں بم یا گولی مار کے دکھائیں تو پتہ چلے کہ آپ مجاہد ہیں۔ یہ بزدل قسم کے لوگ ہیں، جو عام آدمی جو زندگی میں زندہ لوگ ہیں ہمارے اربوں کی تعداد میں، ان سے کہیں ہزار گنا زیادہ بزدل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ صرف دوسروں کی جان سے کھیلتے ہیں، اور جب ان کو 100% یہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں ہم گولی چلائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور کوئی بے گناہ ہی جائے گا، تو اس وقت یہ کرتے ہیں۔ ورنہ اگر ان میں اتنی جرت ہو، اتنی بڑی ان کے اندر جو ہے وہ کوئی جذبہ ہو، یا جس طریقے سے یہ کلیم کرتے ہیں، تو پھر آئیں نا آ کے کریں باقاعدہ گولی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ سال میں یا 6 مہینے میں جا کے تو ایک عام شہری کو جو اپنا روزگار اور اپنا میک اے لیونگ جو ہے ان دی سٹی آف سری نگر اور اینی ادر سٹی فار دیٹ پرپز، تو آپ اس کو جا کے گولی مار کے تو اپنے آپ کو مجاہد کی، یہ تو شرم کی بات ہے۔ یہ کس مذہب میں جو ہے، کون سا مذہب ہے جس کے تحت آپ اپنے آپ کو ایسی گھٹیا اور ذلیل ترین حرکت کرنے کے بعد اپنے آپ کو مجاہد کہہ سکتے ہیں؟ یہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا نام لیتے ہیں پورا دن، اور نام لے کے تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیا ان کے کسی تعلیم کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شہری کو محض اس لیے کہ اس کا مذہب مختلف ہے جا کے گولی مار دیں، یا اس کو جناب آپ ایلیمینیٹ کر دیں کسی اور طریقے سے؟ تو یہ فورسز آف ایول میں ان کو کہتا ہوں، جو اپنے آپ کو فورسز آف جہاد اور یہ کہتی ہیں، یہ انفیکٹ ریئل فورسز آف ایول ہیں۔ اور انہوں نے کشمیریوں کا جو ہے وہ جینا دو بھر کیا ہوا ہے، لیکن اس میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیری بھی برابر کے شریک ہے۔ لیٹ می ٹیل یو وائی، کہ مجھے بتائیں کہ اس کے خلاف رد عمل کیا ہوا ان دی سٹی آف سری نگر، کوئی یا جو پروٹیسٹ نہیں نکلا؟ ہاں، ایک بھی پروٹیسٹ نہیں ہوا وہاں پہ۔ کیا انسان بستے ہیں؟ ایون دین کے سوشل میڈیا تک کو وہ جو ہے ایک پوسٹر نہیں لگا سکتے کہ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، سوائے 2-4 لوگوں کے جو کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ 2-4 لوگ اتنی پاپولیشن میں ظاہر کاؤنٹ نہیں ہوتے، کئی لوگ ہوتے ہیں بہت ہی اعلیٰ خیالات یا کردار کے مالک ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ اس کی مذمت کی ہے، ڈیفینیٹلی کی ہے، لیکن کنڈیم ان ایسا لوگوں نے کیا بشانی صاحب جن لوگوں کے پاس سیکیورٹی ہے، جو کہ عہدے دار لوگ رہے ہیں ماضی میں، جن کے اور پاس جن کے پولیٹیکل پاس پاور سیکورٹی ہے، ہے، ہاں، جو جن گن کے مین لے کے گھومتے ہیں، عام آدمی نے کسی نے کنڈیم نہیں کیا۔ ہاں، تو یہ تو کوشچن ہے کہ سیکیورٹی والے تو ان کے ماؤتھ پیس ہو گئے نا، یا ان کی پروٹیکشن میں ہو گئے، وہ کچھ بھی کہتے رہیں، جیسا انہوں نے کہا، ایسا فوج نے کہا، یا آپ کی جو فوجی ترجمان ہے اس نے کہا، یا گورنمنٹ آفیشل نے کہا، اس میں اور سیکیورٹی والے کی بات میں تو کوئی فرق نہیں، وہ بھی انہی کے خرچے پہ زندگی گزار رہا ہے، انہی کی پروٹیکشن میں زندگی گزار رہا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ پیپل ایٹ لارج غصے، غم اور شدت سے باہر نکل کے سڑکوں پہ آ جائیں، جیسے اس طرح ہوتا ہے اسپانٹینیسلی،
کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے کیا ظلم کر دیا. ایسے لگتا ہے ان کو اس پہ خوشی ہوئی, یا وہ دم سادے کھڑے تھے اس طرح کے کسی واقعے کے انتظار میں. اور جب اس طرح کی آپ کی جو ہے اسپائن لیس قسم کی لیڈرشپ ہوگی, سول سوسائٹی ہوگی, آپ کے ایکٹیوسٹ ہوں گے کہ ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ باہر آ کے ان چیزوں کے خلاف احتجاج کریں, ان لوگوں کو بتائیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں اینڈ وی ڈونٹ اپریشیٹ یور ایکٹ, تو اس وقت تک اس طرح کے ناخوشگوار کیا ناگفتہ بے قسم کے خوفناک واقعات ہوتے رہیں گے, اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا, چونکہ ملیٹنسی از کمنگ فرام دا سوسائٹی. اور سوسائٹی جب خاموشی اختیار کرے, خواہ خوف کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے, یا اپنے نظریے کی وجہ سے, جو بھی وجہ ہے, تو اس کے بعد اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اب یہ سب سے بڑا سوال ہے میرے نزدیک جو اس وقت ڈسکس ہونا چاہیے کہ کیا یہ اب کشمیریوں کا مقدر بن گیا ہے کہ وہ فار ایور اس طرح کے جاہل اور گنوار اور اگنورنٹ قسم کے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے یرغمال بن کے بیٹھے رہیں, اور اوپر سے یہ لوگ جب چاہیں آ کے ان کی سٹی کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ وحشیانہ حرکت کر کے تو بچ کے نکل چلے جائیں. یہ سوال میں سیکیورٹی فورسز سے بھی پوچھتا ہوں, وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو بلینز آف ڈالرز آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے شہر کو محصور کیا ہوا ہے, یہ جو حصار بندی ہے, یہ جو کانٹے دار تارے ہیں, یہ جو کیمرے اور ٹیکنالوجی ہے, اس کا کیا کام ہے؟ اور اگر آپ اس میں فیل ہو گئے ہیں تو یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ ایک چلتے پھرتے شہر میں ایک کیمسٹ کی دکان ہے جس کا نام مکھن لال ہے, اور وہ ہندو مذہب سے ہے یا سکھ مذہب سے ہے لیکن مسلمان نہیں ہے, اور اس کی دکان جو ہے وہ مین سٹریٹ پہ ہے, تو کیا وہ ٹارگٹ نہیں ہے؟ میں اگر وہاں پہ ڈیپیوٹی سپرنٹینڈنٹ یا ڈیپیوٹی کمشنر ہوں تو میں تو سب سے پہلے وہاں پہ نظر رکھوں گا, چونکہ دیز آر دا اسپاٹس. سو واٹس ہیپننگ ہیئر, دس از دا کوشچن. یہ بلیم گیم جی, وہ بی جے پی جی, آئی ایس آئی جی, فلاں, یہ کیا ہے؟ یہ کب تک چلے گا بھائی؟ وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے ان پلیس کے نہیں ہے, اس کانسٹیٹیوشن کے اندر وہاں ہم نے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کو ٹیکس پیئر کی طرف سے پیسے ملتے ہیں, وردیاں پہنائی جاتی ہیں, ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. تو ان سے بھی کبھی کسی نے پوچھا اس طرح کے واقعے کے بعد کہ آپ کیا کر رہے تھے بھائی, اور آپ کی کیا ایکسپلینیشن ہے اس طرح کی کہ یہ فار ایور ایسے ہوتا رہے گا؟ جو صحیح. پہلے ایسے واقعات ہوئے, جو قادری کا قتل ہوا بابر یا قادری شاہ کا. بخاری کا قتل ہوا, تو ان کا کیا ہوا؟ سوال پوچھا جائے نا کچھ کہ نہیں ہوا ان جی, کا ان کا کیا ان کا ان ہوا. کا کچھ نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے افسوس ظاہر کیا اور اس کے بعد میں وہی زندگی حسب حال پہ لوٹ گئی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فورسز ہماری وہاں پہ ایسی بھی ہیں جو اس سچویشن کو کنٹینیو رکھنا یا تو انکمپیٹنٹ ہیں یا ان کے انٹرسٹ اس کو کنٹینیو رکھنے میں ہیں. اتنی بڑی فوج ہے, سری نگر کی کل آبادی کتنی ہے, رقبہ کتنا ہے, 80/40 کی ویلی ہے. اتنا عرصہ ہو گیا بھائی, 30 سال شور پڑا ہوا ہے, وہ قتل ہو گیا, وہ بم پھٹ گیا, what the hell is this؟ آخر ایک سوال عوام اٹھائیں گے ایک دن, میں آپ کو بتا دوں. بالکل اٹھائیں گے. سر, بات کرتے ہیں ماکھن لال بندرو کی بیٹی شردھا بندرو کی, جن کا ویڈیو اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد نے مجھے پڑھایا, میری بھابھی پڑھی لکھی ہوئی ہیں, میرا بھائی پڑھا لکھا ہے, وہ اچھی نوکری کرتا ہے. پورے پریوار کا انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ ہماری سچویشن ہے, اور ان دی ہائٹ آف دی ملیٹنسی, یا پھر یوں کہ ان دی ہائٹ آف ٹیررزم. کچھ لوگوں کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ آپ ملیٹنسی کیوں کہتے ہیں, ٹیررزم کیوں نہیں کہتے. دہشت گردی جب اپنے پیک پر تھی تب بھی ان کی جو فیملی ہے وہ چھوڑ کر نہیں گئی. شردھا کہتی ہیں کہ کانوینٹ اسکول میں میں اکیلی تھی ہندو لڑکی, باقی سارے مسلمان تھے, اس کے باوجود بھی میں نے ایکسل کیا اپنی پڑھائی میں. تو اور وہ دوسری طرف جو وہاں کی میجورٹی کمیونٹی ہے ان کو بھی بلیم کرتی ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنا مستقبل کیا ہے وہ ذرا دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں آج, کیا پتھر پھینکنا ہی آپ کا مقدر ہے. آپ نے بھی وہ بیان سنا ہوگا, آپ کیا کہیں گے, کتنی سچائی ہے ان کی باتوں میں, اور اگر سچائی ہے تو وہاں کی جو میجورٹی کمیونٹی ہے اسے کیا سیکھ لینی چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ جو کریکشن آپ نے کی اس کے لیے تھینک یو. یہ ملیٹنسی نہیں ہے, یہ واقعی ٹیررزم ہے. یہ ملیٹنسی کی تعریف پہ پوری نہیں اترتی. جو ملیٹنسی کی سائنس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو یہ واقعی ٹیررزم ہے, لیکن بعض اوقات ہم یہ لفظ ایک دوسرے کا متبادل استعمال کرتے ہیں جس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسی کو وہ کر رہے ہیں.
یہ جو سوال خاتون نے جو ان کی بیٹی ہے انہوں نے اٹھایا ہے، یہ سوال ہم بھی اس پروگرام میں کئی دفعہ جو ہم نے کشمیر پہ پروگرام کیے، اور میں نے کئی دفعہ ریپیٹڈلی یہ کہا تھا کہ یہ جو لوگ کشمیری بچوں کو پتھر مارنے پہ، جس کو وہ ریزسٹنس کہتے ہیں، یا ڈنڈے مارنے پہ یا گولی چلانے پہ یا ملیٹنسی پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ ابھار رہے ہیں، وہ نسلوں کے دشمن ہیں۔ اور یہ بات ثابت اس طریقے سے ہوئی کہ آپ دیکھیں گزشتہ 20 سالوں میں ہندوستان کی یوتھ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جو انٹرنیشنل جتنے بھی ہبز ہیں ٹیکنالوجی کے، ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے، سافٹ ویئرز ہیں، انجینئرنگ ہے، یہ ساری ماڈرن سائنسز ہیں، اس کے حساب سے آپ کہیں بھی چلے جائیں 2-4 نوجوان آپ کو نظر آئیں گے۔ تو کشمیری اتنے بڑے پیمانے پہ پتھر مارنے کے بعد وہ سین سے ڈس اپیئر، ظاہر ہے وہ جنریشن جس نے 97-98 میں پتھر مارنے شروع کیے تھے، اب تو ان کو بڑے ہو گئے اور ظاہر ہے وہ سین سے ڈس اپیئر ہو گئے، چونکہ آدمی پوری زندگی پتھر بھی نہیں مار سکتا، اور آپ پتھر مارنے سے کسی فوج کی کچھ زیادہ بگاڑ بھی نہیں سکتے، اس کی ہمارے پاس پہلے سے بڑے تلخ تجربات موجود ہیں۔ پتھر جو ہے وہ فلسطینیوں سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں مار سکتا۔ اگر تاریخ میں کہیں کوئی پتھر مارے جا سکتے تھے اتنے جم کے، یا جس طریقے سے فوج کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی تھی، دست بہ دست لڑائی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ فلسطینین کر چکے، لیکن وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے جہاں سے چلا تھا، اور وہ دنیا کی کچھ طاقتور قوتوں کے ہاتھ میں ہے اس کی کنجی، جس کو آپ کہتے ہیں چابی، اور جب تک وہ چابی نہیں گھومتی جتنے پتھر مرضی مارتے رہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک جن بنتا جا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور اس جن کے خوف کی وجہ سے یہ چھوٹی موٹی عربک اسٹیٹیں، گلف عربین اسٹیٹیں، ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی، تو انہوں نے جا کے ابراہیم ایکارڈ سائن کیا۔ ابراہیم ایکارڈ سائن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پروٹیکشن اگر کسی جیوش کمیونٹی کو ہے تو وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر رہنے والی جیوش کمیونٹی ہے، اور آپ کو پتا ہے ان کی تعداد کیا ہے؟ ناٹ مور دین 1000 پیپل، اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو آپ وہ اس طرح وہ ٹوپی پہن کے یا داڑھی والے جیوش جو دور سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، ضروری نہیں اس میں کوئی کینیڈا سے گیا ہے، کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے گیا ہے، کوئی یورپ سے گیا ہے، وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ اکیڈمک ہیں یا سرجن ہیں یا بزنس پیپل ہیں، اور وہ مکس اپ ہیں سوسائٹی میں، ان کو کوئی پروٹیکشن کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ان کو ایک طریقے سے جو اسپیشل وہ کیا گیا۔ اب اسرائیل جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے آدھی عرب دنیا کو اس وقت، جو باقی بچے ہوئے ہیں جن میں سب سے بڑا سعودی عربیہ ہے، یہ کہنا کہ اس کی مرضی کے بغیر یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے یا قطر نے یا کسی اور ملک نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کیا یا ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ سائن کیا، تو یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ٹاپ لائن ونر ہے مشرق وسطیٰ کی پالیٹکس میں۔ یہ وہیں پہ کھڑے پتھر مار رہے ہیں اور بچوں کو اب بھی وہی درس دے رہے ہیں، کیونکہ پتھر مارنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پیسے ملتے ہیں جنہوں نے پیچھے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، گروپ بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح کے جیسے ہمارے جیش محمد ہے یا حزب المجاہدین ہے، یہ لوگ مظفر آباد میں کیپٹل سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پیسے کھا رہے ہیں، دونوں تینوں طریقوں سے، ایجنسیوں سے لے کر بھی پیسے کھا رہے ہیں، نمبر ون جو مین سورس آف انکم ہے اس کا، اس کے بعد عوام کے چندے کر کے جو ہے ان سے بھی پیسے کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے آرگنائزیشنل سٹرکچر کھڑے کیے ہوئے ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، سعودی عرب سے لے کے کویت تک ان سے چندے منتھلی اور ویکلی بیسس پہ لے کے وہ کھا رہے ہیں، اور کھا کے انہوں نے اپنا ایک وہاں پہ سسٹم ڈیولپ کر لیا جو کہ اسی پتھر گیٹے کے ساتھ منسلک ہے۔ پتھر نہیں چلے گا تو ان کو کوئی چندہ نہیں دے گا، اور ایجنسی بھی پیسے دے گی تو جواب میں ظاہر ہے ان کو پتھر چاہیے۔ جی تو یہ سچویشن میں مکس کر کے اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ریزسٹنس ایسے نہیں ہوتی، اور خصوصاً ایک ایسی زون میں جہاں پہ اتنی ہیوج قسم کی ملیٹری پریزنس ہوتی ہے، وہاں پہ اگر آپ نے پورا من ریزسٹنس کرنی ہے تو آپ کو عوام کے اندر جانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، ماؤ نے کہا تھا کہ مچھلی کو تیرنے کے لیے پانی چاہیے، اگر آپ کا تعلق عوام کے ساتھ ہے اور آپ عوام کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو عوام کے اندر جانا پڑے گا اور عوام کو ساتھ لے آ کے باہر نکلنا پڑے گا،
جو آپ کر نہیں سکتے چونکہ عوام کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے. آپ جو ہے ایک بہت ہی بڑی فاشسٹ قسم کے خیالات رکھتے ہیں عوام کے خلاف، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ڈائریکٹ ٹھیکیدار اپوائنٹ کیا ہوا ہے اوپر بیٹھ کے، اور بندوق دی ہوئی ہے تاکہ آپ جائیں اور لوگوں کو جنت کی طرف لے کے آئیں. تو یہ لوگ جب تک وہاں پہ ہیوی ہینڈڈ ہوں گے، ان کے ہاتھ میں انفلوئنس ہوگا، اس وقت تک یہ اسی طرح بے گناہ لوگ مارے جاتے رہے ہوں گے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. کتنا فرق ہے 1990 کے حالات میں اور آج کے حالات میں؟ اس وقت سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا، اسٹیٹ میڈیا نے جو کچھ دکھایا وہی لوگوں نے دیکھا، اسی کو سچ مان لیا، جو اخباروں میں لکھا اسی کو سچ مان لیا. لیکن اب وہ دور نہیں رہا. آپ کا کیا خیال ہے اگر آج کشمیر گھاٹی میں، وادی کشمیر میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے، اس کا ری ایکشن پورے ہندوستان میں کس طرح کا آ سکتا ہے؟ ایک خدشہ ہے لوگوں کو اس بات کا؟ اور وہ جو ہمارے یہاں پہ مذہبی ٹھیکیدار ہیں، ہمارے یہاں کے علماء حضرات ہیں، ان کی طرف سے کوئی کنڈمنیشن نہیں آتی، تو میجورٹی کمیونٹی ہندوستان کے اندر سوال پوچھتی ہے. نہیں، یہ سوال میجارٹی کمیونٹی ہندوستان میں پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جہاں کہیں بھی کوئی کنسرن آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ جو ریلیجس کلیرکس ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، ان کو سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے؟ کیا دنیا میں کہیں جو بھی شکل ہے اسلام کی، کسی بھی شکل میں یہ کوئی جسٹیفائیبل ایکٹ ہو سکتا ہے؟ اور اگر جسٹیفائیبل ایکٹ نہیں ہے تو آپ بات کریں، آپ اس کو کنڈیم کریں تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈسکشن ہو اور لوگ کہیں کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. جی چلیں جی، یہ ریلیجس اسکالر بھی اس بات سے متفق ہیں، لیکن یہ اس بات سے متفق نہیں ہے کہ غلط ہوا ہے. یہ میں ہوں آپ کو بتا دوں، وہ متفق ہیں اسلامک فنڈامنٹلزم کے ساتھ. وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی محفلوں میں، وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ لینگویج میں، ڈیفرنٹ کوڈنگ میں، ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کام بالکل درست ہے اور ہم نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور جس کو انفارچونیٹلی وہ جا کے آزادی سے جوڑتے ہیں، جبکہ میں 1000 بار یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ ایسے لوگوں کا اور آزادی کا آپس میں تعلق نہیں بلکہ کانفلکٹ ہے. دے آر ایٹ آڈز ود فریڈم. جب آپ دوسرے کی خیالات کو، اس کے رہن سہن کو، اس کے طرز زندگی کو، اس کے مذہب کو، اس کی معاشی آزادی کو، اس کی سیاسی آزادی کو، کسی چیز کو بھی اس کا حق نہیں دیتے، جیسے ماکھن لال ہے کہ محض اس لیے مار دیتے ہیں کہ وہ ایک پیدا ڈیفرنٹ ریلیجن میں ہوا ہے اور اسے اس دھرتی سے پیار ہے اور اس دھرتی پہ بیٹھ کے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، ورنہ وہ بھی ہزاروں لوگوں کی طرح چھوڑ کے چلا جاتا. تو آپ اس بات کو بھی اگر کنڈیم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گریباں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آپ اندر سے ایک ہارڈ کور قسم کے فاشسٹ ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور ان کے خلاف عوام کو ایک لڑائی بنتی ہے عوام کی اگر انہوں نے زندہ رہنا ہے، اس دھرتی کو یرغمال ہونے سے بچانا ہے. صحیح. ایسے میں بھارت سرکار کے اوپر ایک سوال بنتا ہے کہ وہ بار بار ان کے سپوکس پرسن ہوں یا لیفٹیننٹ گورنر ہوں، وہ یہی آ کے کہتے ہیں میڈیا میں کہ جی کشمیر میں حالات بہت بدل گئے ہیں، پہلے سے ملیٹنسی میں بڑی کمی آئی ہے، پہلے سے زیادہ اب لوگ وہاں پر گھومنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ تمام دعوے ہیں اپنی طرف، لیکن جب کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو ان تمام دعووں کی پول کھل جاتی ہے. ایسے میں گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایک ایسا راستہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ امن لا سکتے ہیں، وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں جی، بڑا کلیئر راستہ ہے، اور پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف دا پیپل آف کشمیر ہیں وہ فل فور ریسٹور کیے جائیں، اور اس کے لیے یہ اتنی لمبی ڈیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے. یہ انہی پروگراموں میں ہم کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے عرصے تک آپ ڈیموکریسی کو سوسائٹی سے باہر رکھیں گے، لوگوں کو ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک رائٹ سے محروم رکھیں گے، اتنا زیادہ ملیٹنسی کو یا ٹیررزم کو یا فورسز آف ایول اور فورسز ری ایکشنری ریگریسو فورسز جو ہیں ان کو اتنے زیادہ فرٹائل گراؤنڈز ملیں گے، کیونکہ وہ ایسی چیزوں پہ بینک کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بڑا فیوریبل قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ گورنمنٹ اتنا عرصہ کیوں لگا رہی ہے.
اس کے لیے اتنا عرصہ نہیں لگنا چاہیے تھا. وہ بھی جو بھی کام انہوں نے کیے تھے اس کی جو ایکسپلینیشنز تھی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ٹو ریسٹور ڈیموکریسی اور لوگوں کو ان کے حقوق لوٹانا جو ہے، یہ کام ایسا نہیں کہ جس پہ آپ اتنی زیادہ ان لمیٹڈ قسم کا لے کے بیٹھ جائیں اور بات ہی نہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ تعریفیں جو ہیں، ٹھیک ہے. ایک کاؤنٹر آرگومنٹ اس کی یہ بنتی ہے کہ 2 سال پہلے جب وہاں پہ ڈیموکریسی تھی اور اتنے سالوں تک رہی تھی، کیا اس وقت اس قسم کے جو ٹیرر ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہیں وہ کیا پیش نہیں آتے تھے؟ وہ تب بھی ہوتے تھے، وہ آج بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ آج ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دیٹ آئیڈیالوجی جس کی وجہ سے یہ تمام واقعات پیش آ رہے ہیں، اور نہیں وہ وہ زہر کیسے نکالا جائے اس پر بات کریں. اسی پہ بات کرنی چاہیے. لیکن کوئی بھی آئیڈیالوجی جو ہے وہ کہیں اسپیس میں ڈسکس نہیں ہوتی، گراؤنڈ پہ ڈسکس ہوتی ہے. اور ڈسکشن ہوتی تب ہے جب آپ فریڈم آف ایکسپریشن لوگوں کو دیتے ہیں، عوامی فورمز کو اوپن کرتے ہیں، اسمبلیاں کام کرتی ہیں، پریس آزاد ہوتی ہے، پوری سول سوسائٹی انٹریکشن کرتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے. ڈیبیٹ صرف گورنمنٹ کے ایوانوں میں نہیں ہو سکتا، یا کوئی لیفٹیننٹ گورنر یا جنرل بیٹھ کے نہیں کر سکتا. دیکھیں اس کے لیے اگر آپ یہی ڈیبیٹ کھولنا چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر اسلامک فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم کو کس طرح کنٹین کیا جائے، تو اس کے لیے پہلے سوسائٹی کو اس قابل تو بنائیں کہ وہ ڈیبیٹ میں حصہ لے سکے. اگر لوگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوں یا جیلوں میں ہوں، یا ان کا بولنے کا حق جو ہے، یا ان کے جو فریڈم آف ایکسپریشن ٹوٹلی سلب ہو، تو آپ ڈیبیٹ کس کے ساتھ کریں گے؟ اور آپ حکم دے کر اگر سمجھیں گے چیزوں کو بدل دیں گے کہ اوپر سے ہو کے آپ نے حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد یہاں کوئی دہشت گردی نہیں کرے گا، یا آج کے بعد جو ہے وہ اسلامک جو ایکسٹریمزم ہے وہ ناجائز ہے، تو لوگ سن لیں گے. تو ایسے نہیں ہوتا نا. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، واحد پروسیس جو اس کو پروموٹ کر سکتا ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگوں کے رائٹس ان کو ریسٹور کریں گے. سوال آپ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہاں جب ڈیموکریسی تھی پھر بھی وہاں پہ دہشت گردی تھی. دیٹس کریکٹ، یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جہاں پہ ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں دہشت گردی آسان ہوتی ہے. وہاں اگر ڈیموکریسی کے اندر بے شمار فلات ہے جو ہم مانتے ہیں، اس میں بہت زیادہ فیک قسم کی اس کی شکلیں تھیں، اس میں بہت زیادہ کرپشن، اقربا پروری اور اس طرح کی چیزیں تھیں جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. تو یہی تو اصل مطالبہ ہے کہ آپ ڈیموکریسی کو اپنے اصل سمیت جو ہے وہ بحال کریں. ہم نہیں کہتے کہ آپ کہاں قدیم یونان کی یا آپ موجودہ سویڈن یا سوئٹزرلینڈ کی ڈیموکریسی لے آئیں. ہم کہتے ہیں آپ وہی ڈیموکریسی لے آئیں جو اتر پردیش میں ہے، جو کسی اور آپ کے صوبے میں ہے یا کسی ریاست میں ہے. اسی طرح الیکشن ہو، اسی طرح لوگ رائٹ ٹو ووٹ ہو، اسی طرح لوگ ڈیبیٹس کریں، اسی طرح لوگوں کو زندہ رہنے، موو کرنے، مذہبی طور پہ اپنے رسومات ادا کرنے، ہر چیز کی آزادی ہو جیسے پورے ہندوستان میں. تو پھر آپ دیکھیں کہ سچویشن جہاں تک ملیٹنسی وہاں پہ پروموٹ ہو رہی ہے باہر سے، یعنی کراس بارڈر ٹیررزم ہے، وہ چیپٹر بالکل الگ ہے. اس کے لیے یہ تو سوال آپ حکمران طبقات سے کریں کہ وہ کس مرض کی دوا ہے کہ اگر اتنے عرصے سے آپ بار بار یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، کچھ لوگ سرحد کے اس پار بیٹھے ہیں جو لوگوں کو مسلح کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ کو تو اس کا حل نکالنا پڑے گا نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. صحیح. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سر. تھینک یو جناب.